اور علم کلام پہ دشمنوں کی تردید کی جاتی ہے. صلوات اور پڑھتے محمد و آل محمد. بھائی جناب ہشام پوچھ رہے کہ مولا آپ کے مخالف یہ کہتے ہیں، امام نے کہا انہیں یہ جواب دو. ہشام نے کہا کہ آپ کی امامت کے ممکن یہ کہتے ہیں، امام نے کہا انہیں یہ جواب دو. ان کا دشمن یہ اعتراض کرتے ہیں، امام نے کہا یہ جواب دو. ہشام کو 500 سوالوں کے جواب دیے. علم کلام کے 500 سوال جناب ہشام نے کیے اور 500 سوالوں کے جواب امام نے دیے. تو جناب ہشام کا دل میں ضرب لبریز ہو گیا، چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور انہوں نے کہا واہ میرے مولا. بھائی جملہ سنیے گا. جناب ہشام نے کہا واہ میرے مولا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ علم شریعت میں آپ کا کوئی جواب نہیں. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ حرام و حلال کے مسائل میں آپ کا کوئی جواب نہیں. آج معلوم ہوا کہ علم کلام میں بھی کوئی آپ کا جیسا نہیں ہے. مجھے بتائیے جناب ہشام نے کیا کہا؟ یہ امام کی تعریف کی ہے، امام کی مدح کی ہے کہ آج معلوم ہوا کہ علم کلام میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ امام داد دیتے، امام خوش ہو جاتے، امام دعا دیتے. لیکن امام نے جیسے یہ جملہ سنا کہ ہشام نے کہا آج معلوم ہوا کہ علم کلام میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، تو امام نے کہا مائے ہو ہشام، تمہیں بھی ہماری معرفت نہیں ہے. امام نے فرمایا مائے ہو ہشام، تمہیں بھی ہماری معرفت نہیں ہے. تو کہہ رہے ہو کہ علم کلام میں بھی آپ کا کوئی جواب نہیں. اب امام نے کہا سنو ہشام، اللہ کسی ایسے کو اپنی حجت بناتا ہی نہیں. امام فرما رہے ہیں کہ سنو ہشام، اللہ کسی ایسے کو اپنی حجت بناتا ہی نہیں جو بندوں کی ضرورتیں نہ پوری کرے. امام نے بتایا کہ ہشام اللہ کسی ایسے کو حجت بناتے ہی نہیں، اپنی حجت بناتے ہی نہیں جو بندوں کی ضرورتیں نہ پوری کرے. اب دیکھیں حدیث ایک ہے، پیغام دو دیے. ایک پیغام ان کو دیا جو اشعار کے ذریعے مدح امام کرتے ہیں، ذاکری کے ذریعے مدح اہل بیت کرتے ہیں. ایک پیغام ہم کو دیا، ہم جو ممبر پر فضائل پڑھتے ہیں، شاعر کو منقبتیں پڑھتے ہیں، شاعر کو قصیدے پڑھتے ہیں، انہیں پیغام دیا کہ اگر ہماری مدح ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو تو جب ہماری مدح کرنا تو اپنی عقل کے مطابق نہ کرنا، ہماری عظمت کے مطابق کرنا. اور دوسرا پیغام ان لوگوں کو دیا جو 12 اماموں کو امام مانتے ہیں، 12 اماموں کو اللہ کی حجت مانتے ہیں، راسخون فی العلم بھی مانتے ہیں، مرزا کے آئے تطہیر بھی مانتے ہیں، معصوم بھی مانتے ہیں، عالم بھی مانتے ہیں، صاحب تقوی ہونے کا مظہر بھی مانتے ہیں. ایک پیغام ان کو دیا جو 12 اماموں کو حجت مانتے ہیں مگر مشکل کشا نہیں مانتے ہیں، حاجت روا نہیں مانتے. وہ اہل بیت کو اللہ کی حجتوں کو وسیلہ دعا مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے. بھئی ایک طبقہ ایسا ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ جب دعا مانگیے تو دعاؤں میں اہل بیت کا واسطہ دیجئے، اہل بیت سے دعا نہ مانگیے. بھئی ایک طبقہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ بحق علی کہیے یا علی نہ کہیے، بحق فاطمہ کہیے یا فاطمہ نہ کہیے. انہیں امام نے پیغام دیا کہ اللہ کی حجت وہی ہوتی ہے جو حاجت روا ہوتی ہے. بھئی اللہ کی حجت کی پہچان یہ ہے کہ جو اللہ کی حجت ہے وہ صرف شریعت نہیں دیتا ہے، وہ صرف علم نہیں دیتا ہے، وہ صرف شریعت کے مسائل نہیں بیان کرتا ہے، وہ صرف حرام و حلال کی باتیں نہیں بیان کرتا ہے. اللہ کی حجت وہ ہوتا ہے جو بے گھر کو گھر بھی دیتا ہے، بے زر کو زر بھی دیتا ہے، بیمار کو شفا بھی دیتا ہے، بھوکے کو غذا بھی دیتا ہے، پھر امان کو امان بھی دیتا ہے، پھر ایمان کو ایمان بھی دیتا ہے. اگر فطر صاحب آئے تو بارو بار بھی دیتا ہے.
کافی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دریا اہل بیت پر دیکھ لیجیے, دریا اہل بیت پر صرف علم نہیں دیا گیا, صرف شریعت کے مسائل بھی دیے گئے, بے گھروں کو گھر بھی دیا گیا, بے گھروں کو گھر بھی دیا گیا. اب آپ متوجہ ہو گئے, پوری دنیا میں اہل بیت کا دروازہ ہے کہ جہاں سے کوئی خالی نہیں گیا. نہیں, میں جملہ بدلتا ہوں, صرف اہل بیت کا گھر ہے کہ جس سے کبھی یہ آواز نہیں آئی کہ بابا معاف کرو. کیا بابا معاف کرو؟ شاعر آیا, ہم نے کہا کل آ جانا. بھکاری آیا, ہم نے کہا اس کو معذرت چاہتے, لیکن دریا اہل بیت سے کبھی آواز نہیں آئی کہ کل آنا. دریا اہل بیت سے کبھی آواز نہیں آئی کہ معاف کر دو. واحد دریا اہل بیت کا در ہے کہ ہر ضرورت مند آیا وہ ہر ضرورت پوری ہوئی. حالانکہ مدینے میں مکان اور بھی تھے, ایسے بھی تھے جہاں کبھی فقیر جاتے ہی نہیں, ایسے بھی تھے کہ جہاں کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہی نہیں, کوئی ہاتھ پھیلاتا ہی نہیں. بھائی فقیر بھی جانتے تھے کہ فقیروں کیا نہیں ملتی ہے, جناب امیر ہے. عید کی رات رضوان سے پوچھو کہ جنت آسمان میں ہے
कमरे जमीन पर क्यों ना रहा है? जन्नत आसमान में है, ये लिबास जमीन पर क्यों लेके आ रहा है? तो रिजवान आवाज देगा जन्नत आसमान में है, मगर लिबास जन्नत पहनने वाले तो यहाँ है। छठे इमाम बैठे हुए जनाब मुफस्सिर आ गए। देखिए नजरिया क्या है कि अहले बैत वसीले दुआ में मौलाना हाजत रवा नहीं, मुफस्सिर आ गए। इमाम के बहुत खास सहाबी करबला की जितनी ज़ियारत की हदीसें हैं ज़्यादातर जनाब मुफस्सिर से। तो मुफस्सिर इमाम के सामने आए, पसीने में शराबोर थे, चेहरे पर तफक्कुर था। इमाम को सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया। मुफस्सिर ने कहा हज़रत मैं इसलिए आया हूँ कि आज तक बड़ी तंगी चल रही है, बहुत आप तंग है, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरी रोजी रोटी में इजाफा कर दे। वो आए थे इमाम से दुआ करवाने, तो इमाम ने दिरहम और दीनार की एक थैली उठाई और मुफस्सिर के दामन में डाली कि ये रखो मुफस्सिर। मुफस्सिर शर्मा गए और कहा आका मैं इसलिए नहीं आया था, मांगने नहीं आया था, मैं ये कहने आया था कि आप सोच लगा दीजिए, आप सिफारिश कर दीजिए, मैं दुआ के लिए आया था कि रखो मुफस्सिर। तुम्हें भी हमारी मारिफत नहीं है, ये दुआ भी हम ही करते हैं, हमारी हम ही करते हैं। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, सेहत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, मौत अल्लाह के हाथ में है, औलाद अल्लाह के हाथ में है, रुतबा अल्लाह के हाथ में है। अरे बेशक सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह का हाथ कहाँ है? सबसे बड़ी दलील यह है कि अगर अल्लाह की हुज्जत यानी इमाम मासूम हाजत रवा न होता
اب آخری جگہ تمہیں پیش کر رہا ہوں. تو اللہ کی 12 حجتیں ہیں. مولا علی کا لقب مرتضی ہوتا, امام حسن کا لقب مجتبی ہوتا, مولا حسین کا لقب سید الشہداء ہوتا, چوتھے امام کا لقب زین الربا ہوتا, پانچویں امام کا لقب باقر ہوتا, چھٹے امام کا لقب صادق ہوتا, مگر ساتویں امام کا لقب باب الحوائج نہ ہوتا. کہ ساتویں امام باب الحوائج. ابن حجر مکی نے تسلیم کیا کہ ساتویں امام باب الحوائج ہے. یہ حاجتوں کے دروازے اسی گھر میں نظر آتے ہیں. کبھی کاظمین میں نظر آتے ہیں, کبھی علی کی گود میں نظر آتے ہیں. اس کا مطلب سب کی ضرورتیں یہی پوری کرتے ہیں. ہر دور میں تو اللہ کی حجت ہوگی, وہ بندوں کی ضرورت بھی پوری کرے گا. اب دیکھیں بس آخری منزل ہے. ضرورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ ضرورتیں روحانی ہوتی ہیں, کچھ ضرورتیں جسمانی ہوتی ہیں. روحانی جسمانی ضرورت کیا ہے؟ صحت جسمانی ضرورت ہے, کھانا جسمانی ضرورت ہے, پانی جسمانی ضرورت ہے. اور روحانی ضرورت کیا ہے؟ نماز روحانی ضرورت ہے, تقوی روح کی ضرورت ہے, ایمان روح کی ضرورت ہے, اہل بیت کی محبت روح کی ضرورت ہے. ویسے ہی معرفت بھی روحانی ضرورت ہے. معرفت ضرورت ہے روحانی, معرفت روحانی ضرورت ہے. یہ ایسی ضرورت ہے کہ خود ساتویں امام مسجد میں آئے تو ان کے دور میں بزرگ تھے جو شیعہ نہیں تھے لیکن بڑے متقی, بڑے پرہیزگار, نماز تہجد کے بعد روز صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھے ہیں. روزے سے ان کا تقویٰ اتنا مشہور تھا کہ لوگ ڈرتے تھے ان سے. ان کا نام تھا حسن ابن عبداللہ. سنیے گا بہت بہت. ایک دن ساتویں امام مسجد میں آئے اور حسن ابن عبداللہ نے سلام کیا, امام نے جواب دیا. پھر امام نے حسن ابن عبداللہ سے کہا کہ حسن ابن عبداللہ خالی عبادت نہ کیا کرو, معرفت بھی تو حاصل کرو. دیکھیں معرفت کی اہمیت سمجھیے گا. اتنا متقی پرہیزگار آدمی اس سے ایمان کرے خالی مصلی پر نہ بیٹھے رہو, ہماری معرفت بھی حاصل کرو. تو حسن ابن عبداللہ نے کہا کہ میں کیسے معرفت حاصل کروں؟ تو امام نے کہا جاؤ علم فقہ سیکھو, علم حدیث حاصل کرو. تو حسن ابن عبداللہ پورے شہر میں روز اس کے یہاں جا رہے حدیث دے دو, اس کے یہاں جا رہے حدیث دے دو, اس کے یہاں جا رہے حدیث دے دو. یہ بھی معرفت نہ ہونے کا نتیجہ تھا کہ حدیثیں دینے کے لیے در در جا رہے تھے, شہر علم کے دروازے پر نہیں جا رہا. اللہ صلوات دیتے محمد رسول اللہ. اور جب یہ کوئی حدیث غیروں سے لے کے آتے تھے کہ حضرت یہ حدیث ہے, امام اسے ثابت کراتے تھے. یہ حدیث ہے, امام اسے مجبور کراتے تھے. یہ حدیث ہے, امام اسے وضعی کراتے تھے. تو آخر میں ایک دن حسن ابن عبداللہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے آپ مجھ سے روز کہتے ہیں معرفت حاصل کرو, معرفت حاصل کرو, معرفت حاصل کرو. اب پورا آدمی یہاں جا رہا ہوں, وہاں جا رہا ہوں, یہاں جا رہا ہوں, وہاں جا رہا ہوں, معرفت ہی نہیں ہو پا رہی ہے. اب آپ ہی مجھے اپنی معرفت عطا کریں. لیکن گھومتے گھومتے آگے وہیں پہ کہ آپ ہی معرفت عطا کیجیے. تو امام نے کہا سنو, معرفت کی پہلی منزل یہ ہے, اور بہت سنیے گا, معرفت کی پہلی منزل ہے کہ یہ تسلیم کرو کہ آخری نبی پر نبوت ختم ہوئی ہے, ہدایت ختم نہیں ہوئی ہے.
معرفت یہ کہ تسلیم کرو کہ آخری نبی پر نبوت تمام ہوئی ہے، رسالت تمام ہوئی ہے، لیکن سلسلہ ہدایت تمام نہیں ہوا ہے۔ اور پھر معرفت کی منزل یہ ہے کہ نبی کے فوراً بعد علی کو نہ مانو، بلا فاصلہ علی کو مانو۔ ان کے بعد مولا حسین حجت اللہ ہے، ان کے بعد علی بن الحسین حجت اللہ ہے، ان کے بعد محمد ابن علی حجت اللہ ہے، ان کے بعد جعفر ابن محمد حجت اللہ ہے، اور ان کے بعد میں حجت اللہ ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ ذات نے کہا یہ معرفت کی بسم اللہ ہے۔ یہاں سے معرفت شروع ہوتی ہے۔ تو حسن ابن عبداللہ نے کہا کہ میں یہ کیسے مانوں کہ آپ اللہ کی حجت ہیں؟ کوئی دلیل دیجیے، آپ اللہ کی حجت ہے، کوئی دلیل دیجیے، آپ ہی آدمی تک سنیے گا۔ تو سامنے امام نے کہا دلیل جانتے ہو؟ کہا دلیل جانتا ہوں۔ کہ وہ مسجد کے کونے پر کیا ہے؟ کہ حضرت ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، کہ جاؤ اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے چپکے سے کہو کہ تمہیں امام موسیٰ بلا رہے ہیں، تمہیں موسیٰ ابن جعفر بلا رہے ہیں۔ حسن ابن عبداللہ درخت کے پاس گئے اور درخت سے کہا اے شجر، اے درخت، اے پیڑ، تجھے فرزند رسول بلا رہا ہے، تجھے امام موسیٰ کاظم بلا رہے ہیں۔ روایت ہے کہ جیسے ہی ساتویں امام کا نام لے کے حسن ابن عبداللہ نے درخت کو حکم دیا، درخت چلو سمائے، ساتویں امام کی طرف اس طرح بھاگا جیسے قمر علی کی طرح بھاگا۔ امام نے درخت کو بلایا، جب مولا علی نے قمر کو بلایا، وہ شجر چلو سمیت آیا، امام نے کہا واپس چلے جاؤ، درخت واپس چلا گیا۔ حسن ابن عبداللہ نے کہا آپ ہے حجت اللہ، بھائی صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بچے جوان بیٹھے ہوئے، ہمارے بچے حجت اللہ میرا موضوع انشاءاللہ ابھی بہت آگے میں کام کو لے جاؤں گا، حجت اوپر تو حجت آخر تک پہنچانا ہے، لیکن یہ چند پانچ تقریریں بہت اہم ہیں جن کو سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ امام نے اپنی معرفت کرائی کہ میں حجت اللہ ہوں۔ طریقہ معرفت کیا تھا؟ آپ نے آیتیں نہیں سنائی، حدیثیں نہیں سنائی، آپ نے آیتوں سے استدلال نہیں کیا، آیے تفسیر نہیں سنائی، آیے مودت نہیں سنائی، آیے ولایت نہیں سنائی، آیے نجوہ نہیں سنائی، آپ نے طرف کو حکم دیا، آپ نے علم نہیں دکھایا، اختیار دکھایا۔ امام نے سمجھایا اللہ کی حجت کو پہچاننا چاہتے ہو تو صرف یہ نہ دیکھنا کہ علم ہے کہ نہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں، دیکھنا اس کے بعد اختیار ہے۔
پر یہ حصول معرفت ہے، یہ تھی معرفت کی ضرورت۔ حضرت ابن عبداللہ نے امام کو امام تسلیم کیا، پورے سلسلہ امامت کو 12 حجتوں کو تسلیم کیا۔ پھر ایک دن حضرت ابن عبداللہ آئے اور کہا کہ جب میں پہلے آپ کی معرفت نہیں رکھتا تھا تو روز خواب دیکھتا تھا، روز خواب دیکھتا تھا، اب خواب نہیں آتے، اب بہت زیادہ خواب نہیں دکھائی دیتے۔ تو امام نے فرمایا جب معرفت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواب کم ہو جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت زیادہ خواب یہ بیماری کھلیا ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے کہ جھپکی آئی تو خواب آ گیا، ذرا تو سوئے خواب آ گیا۔ مجھے ایک مرحوم بڈھا یاد آتا، 2 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک بڈھا کہہ رہا ہے میں نے یزید کو خواب میں دیکھا۔ ارے میں نے کہا بھیا حیرت کی کیا بات ہے، جیسا آئینہ ہوگا ویسے ہی تو چہرہ نکلا۔ کس نے پوری کی؟ ذات امام۔ اس کا مطلب حجت اللہ بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اب ایک جسمانی ضرورت سنیے، ایک 7ویں امام کے چاہنے والے گزرے علی ابن صالح طالقانی، طالقان ایک شہر ہے، علی طالقانی۔ ان کا واقعہ یہ کہ ہارون نے کہا اے علی طالقانی تمہارے لیے ایک عجیب سی بات شہر میں گشت کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں تمہارے منہ سے سنا تھا کہ تم چین گئے تھے، تم گئے تھے کشتی کے ذریعے اور لوٹے بادل کے ذریعے۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یوں تو بایاں ہاتھ کمزور ہوتا ہے، جس کا صلوات کے نام کے ساتھ داہنا ہاتھ کمزور ہے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 7ویں امام بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے اصحاب کے پاس آیا، وہ کہا سنو بڑی محنت کی بات ہے، آج ہم نے دیکھا کہ 7ویں امام بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا نوش کر رہے تھے۔ تو یہ شخص جس نے کہا تھا واللہ، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے ان کے باپ سے سنا ہے کہ امام کا کوئی ہاتھ دایاں بایاں نہیں ہوتا۔ امام کے دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ ہوتے ہیں۔ ہارون نے کہا علی طالقانی یہ قصہ سناؤ کیا تھا؟ سنا تھا تم کشتی میں بیٹھ کے چھین گئے تھے اور بادل میں بیٹھ کے واپس آئے، بتا آخری منزل ہے، بہت جو سنا ہے۔ تو علی طالقانی کا تھا، نے کہا کہ مجھے شوق تھا کہ میں چین جاؤں، تو میں چین گیا، دریا میں طوفان آیا، میری کشتی غرق ہونے لگی، خبیروں نے مجھے ایک ساحل پر پہنچایا۔ کہ میں جب ساحل پر پہنچا تو بڑے عجیب الخلقت 2 جانور لڑ رہے تھے۔ کہ میں ان جانوروں کو دیکھنے کی شوق کر کے قریب گیا، وہ مجھے دیکھ کے بھاگ گئے۔ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا دھار کے اوپر ایک بہت بڑا پرندہ بیٹھا ہے، وہ پرندہ مجھے دیکھ کے اڑ گیا۔ علی طالقانی کہتے ہیں کہ پھر دھار کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ علی طالقانی کہتے ہیں کہ میں دھار کے دہانے پر پہنچا تو غار باہر سے تاریک تھی لیکن اندر سے نور جھلک رہا تھا۔ کہ میں جو اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ قرآنی شخصیت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہ مجھ پہ خوف طاری ہوا، انہوں نے سر اٹھایا کہ علی طالقانی ڈرو نہیں، انا موسیٰ ابن جعفر، انا حجت اللہ علی خلقہ۔ علی طالقانی کہتے ہیں میں نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، میں اپنا قصہ سنانے لگا، میری کشتی ٹوٹ گئی، میں ساحل پر پہنچا، امام نے کہا علی طالقانی ہمیں نہ سناؤ، جب کشتی ٹوٹی تب بھی ہم دیکھ رہے تھے، جب تم ساحل پر آئے تب بھی ہم دیکھ رہے تھے، جب تم جانوروں کو دیکھ رہے تھے تب بھی ہم دیکھ رہے تھے، جب تم پرندے کو دیکھ رہے تھے تب بھی ہم دیکھ رہے تھے۔
یہ بتاؤ کوئی حاجت ہے؟ کہا حاجت سنیے بابا بھائی، کہا حاجت ہے کہ مجھے گھر یاد آ رہا ہے، گھر پہنچا دیجیے۔ تو امام نے کہا بیٹھو نوش کرو، ابھی پہنچا دیں۔ اور یہ طالقانی کہتے کہ اتنے میں امام نے آسمان کو اشارہ کیا، ایک بادل امام کے اشارے پہ آیا، بادل سے سلام کی آواز آئی، امام نے جواب سلام دیا۔ وہ کہا کہاں جا رہا ہوں؟ اس نے کہا میں فلاں شہر جا رہا ہوں۔ امام نے کہا رحمت بن کے جا رہا ہوں یا عذاب بن کے جا رہا ہوں؟ اس نے کہا حضرت غضب بن کے جا رہا ہوں۔ کہ جاؤ۔ ارے یہ طالقانی کہتے ہیں دوسرے بادل کو بلایا، وہ آیا، اس سے امام نے پوچھا کہاں جا رہا ہوں؟ اس نے بھی کسی اور شہر کا نام بتایا۔ تیسرے بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے کسی اور شہر کا نام بتایا۔ اتنے میں امام نے ایک اور بادل کو بلایا، وہ بادل تخت بلقیس کی طرح فخر سلیمان کے یہاں حاضر ہو گیا۔ امام نے کہا کہاں جا رہا ہوں؟ بادل نے کہا طالقان جا رہا ہوں۔ امام نے کہا اکیلے نہ جاؤ، میری امانت بھی لیتے جا، ایک صلوات بھیجے۔ دیکھیں بہت اہم موضوع ہے معرفت حجت اللہ۔ ساتویں امام نے معرفت کا ذریعہ کا ہے وہ بنایا، درخت کو حکم دیا، اور درخت امام کے نام پہ آ گیا۔ یہاں بادل کو حکم دیا، بادل نے امام کی اطاعت۔ ایسے واقعات آپ بہت سنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کہ آج شب جمعہ آپ نے حدیث قصہ بھی پڑھی ہوگی، آپ نے دعائے توسل بھی پڑھی ہوگی۔ دعائے توسل میں 14 معصوموں سے توسل ہوتا ہے۔ 12 کو جب آپ وسیلہ بناتے ہیں تو جہاں ان کو یا سیدنا کہتے ہیں یا مولانا کہتے ہیں، اس سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یا حجت اللہ ہے علی خلقہ۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ بھائی وہ 5 منٹ میں مجھے سمجھانا ہے، میں نے سمجھا دیا تو مولا کو اس پہ احسان ہوگا، آپ اکرم ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا حجت اللہ ہے علی خلقہ، حجت اللہ ہے علی خلقہ ہے، علی الانس نہیں ہے، علی الجن نہیں ہے۔ وہ انسانوں پر اللہ کی حجت نہیں ہے، صرف انسانوں پر نہیں ہے، صرف جناتوں پر نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، یا حجت اللہ ہے علی خلقہ، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر 12 امام اللہ کی حجت ہے۔ اب مخلوق صرف انسان مخلوق نہیں ہے، صرف جنات مخلوق نہیں ہے، نباتات بھی مخلوق ہے، جمادات بھی مخلوق ہے، حیوانات بھی مخلوق ہے۔ اب مخلوقات کی لسٹ بناتے جائیے، حجت اللہ کو پہچانتے جائیے۔ میرے ساتھ رہیے گا، سورج بھی مخلوق ہے، چاند بھی مخلوق ہے، ستارہ بھی مخلوق ہے، شجر بھی مخلوق ہے، بادل بھی مخلوق ہے، قالین کے اوپر بنا ہوا شیر بھی مخلوق ہے۔ وہ جو یہودی کے گھر میں پڑی پڑی ہے برہان، ارے کیا سمجھ ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ کیا حجت اللہ ہے علی خلقہ، یہ اللہ کی حجت ہے اللہ کی مخلوق پر۔ سورج مخلوق ہے، یہ اس پر حجت ہے۔ چاند مخلوق ہے، یہ اس پہ حجت ہے۔ ستارہ مخلوق ہے، یہ اس پہ حجت ہے۔ پتھر مخلوق ہے، یہ اس پہ حجت ہے۔ جنات مخلوق ہے، یہ ان پہ حجت ہے۔ شجر مخلوق ہے، یہ اس پہ حجت ہے۔ سگریٹیں مخلوق ہیں، یہ اس پر حجت ہے۔ ہر مخلوق پر یہ حجت ہے۔ اب حجت اللہ کو پہچاننے کے لیے صرف حجت اللہ کا ہی نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ کس کے کہنے پر سورج بڑھ رہا ہے، کس کی ڈیوڑی پر ستارہ اڑ رہا ہے، کس کے کہنے سے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، کس کے کہنے سے بادل برس رہا ہے، کس کے کہنے سے مردہ زندہ
ہر مخلوق پر حجت ہے۔ اب یہ جو واقعات ہے، سورج پلٹنا، ستارہ اترنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، مردے کا زندہ ہونا، سنگریزے کا کلمہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سورج کا پلٹنا سورج کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے۔ ان کے کہنے پر پلٹنا ان کے حجت اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ستارے کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے، ان کے حجت اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ سنگریزہ مخلوق ہے، ان کے ہتھیلی پر بولنا اس کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے، ان کے حجت اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ مردہ مخلوق ہے، ان کی ٹھوکر زندہ ہونا اس کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے، اور ان کے حجت اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حجت اللہ کی دلیلیں ہیں، دلیلیں۔ ہمارے علماء نے جو واقعات جمع کیے ہیں تو انہیں سماج کی چٹنی نہیں بنایا ہے، ہمارے وقت کا زینہ بنایا ہے۔ سمجھے گا ہوتا ہے موضوع ہے۔ اب مخلوق کی فہرست میں نے بہت چھوٹی بنائی، یاد کر جا کے بنائی۔ جو مخلوق ہے اس پہ ہی اللہ کی حجت ہے۔ چاند مخلوق، سورج مخلوق، ستارہ مخلوق، ہوا مخلوق، بادل مخلوق۔ ہم نے پوچھا فرشتے بھی تو مخلوق ہیں، جبرائیل بھی تو مخلوق ہے، فرشتہ مخلوق ہے، ان پہ حجت ہے۔ تو اب فرشتہ کیوں ان کے بچوں کا جھولا نہ جھلائے؟ جبرائیل مخلوق ہے، اس پہ حجت ہے، اب جبرائیل کیوں سیدہ کی چکی نہ چلائے؟ بھئی آخری بات ہے، قرآن میں یہ موت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے زندگی اور موت کو خلق کیا ہے۔ موت بھی مخلوق ہے۔ یا علی میں حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں، موت بھی مخلوق ہے۔ یہ موت پر بھی اللہ کی حجت ہے۔ تو صرف ان کے اشارے پر سورج کو نہیں پلٹنا پڑے گا، ان کے کہنے پر موت کو پلٹنا۔ یہ جو ہمارے علماء نے یہ معجزات لکھے اکبر آغا بھائی، یہ ان کے حجت اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے پاس کیسے ہوگا؟ ان کے اختیارات آ گیا بس مسائل کی طرف۔ فرشتے مخلوق ہیں، یہ ان پر حجت۔ جبرائیل مخلوق ہیں، یہ ان پر حجت۔ گھوڑے مخلوق ہیں، یہ ان پر حجت۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب اللہ کی تیسری حجت کربلا میں تینوں بتیر کھا کے جھوم رہی تھی تو فرشتے ہاتھ جوڑے کیوں کھڑے تھے؟ ارے یہ حجت اللہ ہے۔ فرشتے آ رہے ہیں کہ حضرت رسول اجازت دیجئے، جبرائیل مخلوق ہے، یہ حجت اللہ اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے آواز دے جبرائیل کے وقت امتحان ہے تو حضرت رسول بچپن میں نوکروں کی طرح جھولا جھولا یہ تو واقعات ہے کہ کربلا میں فرشتے آئے، یہ جو امام حسین کی نصرت کے لیے جبرائیل آئے، یہ امام حسین
حسین کے حجت اللہ ہونے کی دلیل۔ حضرت فرشتے حجت مخلوق نہیں ہیں، جنات بھی مخلوق ہیں، کیونکہ ہر مخلوق میں حجت ہے، لہذا صرف فرشتے نہیں آئے، صرف جبرائیل نہیں آئے۔ وہ موقع کہ جب فرزند رسول تینوں سے چھلنی گھوڑے میں جھوم رہا آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ امام نے آنکھوں سے خون پوچھا، وہ کہا سافر جن بڑی دیر میں آئے ہو۔ بھائی جنات بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں بھی کربلا میں پہنچنا تھا کیونکہ حجت اللہ کا معاملہ تھا۔ آواز یہ سافر بڑی دیر میں آئے، ہمارا اکبر مارا گیا، ہمارا قاسم مارا گیا، ہمارا افضل مارا گیا۔ سافر نے ہاتھ جوڑے کہا تھا میری شادی ہو رہی تھی، ایک جنات نے آ کے بتایا کہ اللہ کی حجت آواز دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ میری ماں نے کہا سافر کربلا چلا جا، کہ میں آیا ہوں، ابھی بات نہ کیجئے، ابھی گفتگو نہ کیجئے، میں پہلے پانی لاتا ہوں، آپ کو پانی پلاتا ہوں۔ کہ سافر پانی کا نام نہ لینا، جس کی آنکھوں کے سامنے 18 بار کرے گا میرا شیطان۔ ارے جس کے ہاتھ میں بچہ وہی لے کے چلے گا۔ ہماری وجہ سے قائم کرنا۔ دعوت نے کہا فرزند رسول میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ آواز نے تمہیں اللہ کی حجت حکم دے رہی ہے، آنکھیں بند کرو فوراً چلے جاؤ۔ کہا رکنے کیوں نہیں دیتے؟ کہا جاؤ ظافر جاؤ، اب ہماری اماں فاطمہ آنے لگا۔ ماشاءاللہ آوازیں بلند ہو گئی یار۔ فرشتے مخلوق ہے کربلا میں موجود، جبرائیل مخلوق ہے کربلا میں موجود، جنات مخلوق ہے کربلا میں موجود، ہر مخلوق پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ اور پھر وہ ذوالجلال گھوڑا بھی تو مخلوق ہے، جو اس پر بھی اللہ کی حجت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایسا نہ سوار دیکھا گیا نہ ایسا رہوار دیکھا گیا کہ جب مولا حسین پشت فرس سے زمین پہ آئے تو ذوالجلال اپنے دانتوں سے تیر نکال رہا، اپنے پیروں سے دشمنوں کو ہلاک کر رہا۔ کہ ایک مرتبہ حجت اللہ نے اپنی سواری کو دیکھا، آواز دی مرتجز، اے مرتجز یہاں سے چلا جا، تیرے خیمہ پر جا، ہماری بیٹی انتظار کر رہا ہے۔ کیا کرے گا فرشتے بھی اللہ کی مخلوق۔ دیکھیں یہ واقعات کربلا جو حجت اللہ کو پہچانے کا فرشتے بھی اللہ کی مخلوق۔ آپ سنتے ہیں کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد مدینے میں خبر کیسے پہنچی؟ کچھ کبوتر خون حسین میں غلطان ہونے لگا، اپنے پروں میں مولا حسین کا خون دے کے مسجد نبوی کے گنبد پر بیٹھ گئے اور پڑھا رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں کے گھروں میں خون کی بوندیں گر رہی تھی۔ اب جو بیمار بیٹی نے باپ کا خون سونگا، آواز دی، ارے عبد الغنی، یہ تو میرے باپ کے لوگوں کے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مولا حسین کا ہوئی تھی۔ بادل مخلوق ہے وہ ان کی بارش، پتھر مخلوق ہے اس کو پتھر ہٹایا گیا اس سے خون تازہ نکلا۔
یہ چونکہ ربط میں آ رہا تھا، رو چکے آپ، پڑھ چکا میں۔ صبح سے کسی نے 10 بجے سے سنی ہے، کسی نے صبح سے 5 بجے سے سنی ہے، کسی نے 8 بجے سے سنی ہے، لیکن پھر اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب رونے سے آپ کا دل نہیں بھرا ہے۔ جب یہ آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، جب سن کے آپ اتنا روتے ہیں، جاؤ بیوی سے پوچھئے جس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا میرا مولا اور ریت کا تکیہ بنایا اور مولا علی نے اپنا سر رکھا، وہ آگے بڑھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ایک تو حیرت تھی کہ آپ صحرا میں سوئے اور پھر ایک مرتبہ مولا علی اٹھے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا علی جیسا شجاع اس کی آنکھوں سے خاص ہو رہا ہے، آواز ہی آدھی آپ سو رہے ہیں، رو رہے ہیں، آواز یہاں ابن عباس ابھی میں نے آنکھیں بند کی تو دیکھا یہی ایک خون کا دریا ہے، اس خون کے دریا میں میرا حسین کبھی اوپر آتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، آواز میرا ہاتھ میں داغ ارے میرا باتیں وہی چلائے کیا میرے پاس کے جانے کا لے جائیں گے کیا میرے بیٹے کے نام مہنامہ ہوا، لکھا یہ جائیداد علی اکبر کے نام پر، خیمے لگا دیے گئے۔ دیر گزری تھی، مولا حسین آگے بڑھے، بلکہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا بھی ہے، سمجھے تمام اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے 2 گھڑسوار آ رہے ہیں، آواز دی عباس ذرا جاؤ ان سے پوچھو یہ کوفے کے رہنے والے ہیں، اگر یہ اقرار کریں تو ان سے پوچھنا کوفے میں میرا بھائی مسلم کیسا ہے۔ جناب عباس گئے اور واپس آئے گا آقا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کو بتائیں گے، اور کونے میں جا کے بتائیں۔ اہل کوفہ امام حسین کے قریب آئے، کچھ کہا، مولا حسین نے ہتھیلی کے کونوں سے آنکھوں سے آنسو پہنچے، آواز دی عباس ذرا میرے قریب آ جاؤ، کہا خیریت تو ہے، مسلم کیسے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ یہ بتا رہے کہ جس دن مسلمان عید منا رہے تھے میرے بھائی کے لاش کے پیروں میں رسی مار کے کوفے کی گلیوں میں ناشا یہ کہہ کے مولا حسین کا روز کے آپ پر مقام ہے، سینے میں آئے کہ زینب آپ مسلم کی بیٹی کو بلانا۔ جناب مسلم کی بیٹی آئی، امام نے کوتے دکھایا، سر پر ہاتھ پھیرا، کانوں میں گہوانے پہنائے، بنی ہاشم کی ضعیف بچی چچا کا چہرہ دیکھا، آواز دی چچا جان یہ سلوک تو اس بچی کے ساتھ ہوتا ہے جس کا مارا مارا گیا ہے۔
عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المدينة. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الصوفى الفقراء السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب النصر والزمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وفتح الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.